سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، یہ بات ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ان میں سے فرسٹ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا۔ اسلام جس چیز پر رکھی گئی ہے، جس کھمبوں پہ، جس پیلر پہ، وہ 5 پیلریں ہیں۔ اس 5 پیلروں میں ایک اہم پیلر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اگر مسلمان صاحب مال ہے، استطاعت مال کے مصارف مال بن چکے ہیں اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکا ہے، اور اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہے، مسلمان کافر ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان زکوٰۃ نہیں دیتا ہے وہ مسلمان کے بھائی نہیں ہے، مسلمان کے بھائی نہیں ہے تو گویا کہ کافر کے بھائی۔ جس انسان کے اوپر مال اتنا اللہ نے دے رکھا ہے کہ اس مال کو خرچ کرنے کے باوجود بھی اس کے پاس موجود ہو، بیلنس ہو، گھر کے اندر موجود ہو یا دیگر سونے چاندی کی شکل میں ہو، ایسے انسان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہم نہیں زکوٰۃ دیتے ہیں تو اسلام ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہاں رک کر کے ایک بات اور سمجھتا جائے کہ یہ زکوٰۃ جو ہم اور آپ دیتے ہیں کتنا دینا چاہیے، پرسنٹیج کیا ہے؟ 100 میں سے صرف 2.5 روپے، 2 روپے 50 پیسے آپ زکوٰۃ نکالیں۔ کوئی بھی چیز کا نکال رہے ہیں، مثال کے صبح سونا ہو، چاندی ہو یا پیسہ ہو، کسی چیز کو آپ اس پیسے کو 2.5% کے حساب سے نکالیں۔ یہاں اہم مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ انسان کے پاس چاندی اور سونا کا انبار لگا ہوا ہے، اس میں کیسے 2.5% نکالیں؟ اس سونے چاندی لے کر کے 100 سال ہو گیا ہے یا 50 سال ہو گیا ہے، جو سونا میرے پاس ہے، جو چاندی میرے پاس ہے، اس کو خریدے ہوئے 1 سال 50 سال ہو گیا ہے، جب اس کا 1 تولے کی قیمت مثال کے طور پر 5,000 روپے تھا، اور اب اس سونے کے یا چاندی کے 1 تولے کی قیمت 50,000 ہو گیا ہے، تو میں جس ماتحت میں لیا تھا اس کے بابت زکوٰۃ نکالوں یا آج کے دور کے یا آج کے قیمت کے حساب سے؟ تو آپ کو ہر سال اس سونے اور چاندی کو لے جا کر کے مارکیٹ میں دیکھنا ہے اس کی قیمت کتنا بڑھ گیا، اور اس قیمت کو آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ جیسے ہمارے پاس 7.5 تولہ ہو گیا، جو صاحب مال جہاں تک پہنچ چکا، اس کے بعد والی جو سونے چاندی ہے، اس سونے اور چاندی کو آپ بازار میں جا کر کے اس کی قیمت معلوم کریں۔ اگر ہم آج سے 50 سال 30 روپے یا 5,000 روپے تولے لیا تھا، آج اس کے 50,000 روپے تولہ ہوگا، اس کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ نکالنا 2.5%۔ تو الغرض آج ہم مسلمان صرف اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ ہم صرف جتنا چاہتے ہیں، زیادہ تو چاہیں گے نہیں، جتنا دل میں چاہتا اتنا نکال دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، آپ کو حساب کر کے نکالنا ہے۔ 1 روپیہ اگر آپ نے زکوٰۃ کا پیسہ اپنے پاس رکھے اور اس غرض سے رکھا تو کوئی ویلو نہیں ہے، رکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس حالات میں مر گیا تو جنت تمہارے لیے حرام ہے، مسلمان کے دائرے میں نہیں رہ سکتے۔ 1 روپیہ، میں نے اس درس میں بتایا تھا کہ انسان اگر 100 روپے اس کے زکوٰۃ بنا اور اس زکوٰۃ کو 100 روپے نہیں 99 روپے اس نے زکوٰۃ کو نکال دیا، محض 1 روپے اس نے بچا لیا اور اپنے استعمال میں یوز کر لیا اس زکوٰۃ کے مال کو، تو وہ جسم جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جسم جنت میں نہیں جا سکتا۔ اتنا آسان ہے اسلام، جتنا آسان ہے اتنا مشکل کے حامل بھی ہے، لیکن مشکل نہیں ہے، مشکل ان لوگوں کے لیے جو دینے کے قائل نہیں ہے، جو دیتے نہیں ہیں۔ البتہ زکوٰۃ سے بہت سارے فائدے ہیں۔ انسان آپ کی زکوٰۃ کے حقدار آپ کے پڑوس کے غریب انسان ہیں، بیوہ عورتیں ہیں،
یتیم بچے ہیں، مدارس میں تعلیم یافتہ تعلیم کرنے والے طلباء و طالبات ہیں، آپ اگر اس کا 1 روپیہ کھا لیتے ہیں اس کا حق مار رہے ہیں۔ زکوٰۃ آپ اگر ادا کرتے ہیں تو آپ کے مال کو صاف کر دیتا ہے۔ جس طرح سے کپڑے کے اندر میل کچیل آ جاتے ہیں، گندگیوں سے بھر جاتے ہیں، صابن اور سرف استعمال کر کے اپنے کپڑے کو ہم صاف اور درست اور فریش کر لیتے ہیں، سیم اسی طرح آپ کی مال آپ کی زکوٰۃ کو اس طرح سے صاف و شفاف کر دیتا ہے۔ لیکن ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ یہی نہیں کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے راہ میں 1 روپیہ دیتے ہیں، اللہ آپ کو 700 سے زیادہ دیتے ہیں، 1000 تک سے زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ کہ اے لوگو انفقوا خرچ کرو، اللہ کے راہ میں لگاؤ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ، کب؟ آپ کو موت آنے سے پہلے پہ ہم انتظار کرتے ہیں۔ اس رمضان میں نہیں مولانا، آنے والے رمضان کو دیکھیں گے، جو مال بنے گا نکال لیں گے۔ اس رمضان تھوڑا ٹائٹ چل رہا ہے، غلط ہے۔ اس ٹائٹ کے حالات میں موت ہو گئی تو تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ مرنے کے وقت میں انسان ایک تمنا کریں گے۔ جانتے ہو تمنا کیا ہے؟ قرآن کریم سورہ منافقون کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ الذین ينفقون وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ لوگوں، جو میں نے تجھے مال دیا، جو تجھے میں نے پونج مال دیا، دولتیں دے کر کے رکھا ہے، اس کو تم اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کر لو۔ اللہ رب العالمین کو راہ میں تم اس کو لٹا لو، اس کو اللہ رب العالمین کے راہ میں اس کو نکال لو۔ آیاتی احدکم الموت، تمہیں موت آنے سے پہلے پر اللہ رب العالمین نے اس کا ایک ڈگری، اس کا ایک احاطہ، اس کا ایک وقت مقرر فرما دیا کہ لوگوں جب تم مر جاؤ گے تمہاری دنیا میں کوئی وجود نہیں ہوگا، تمہارے اولاد، تمہارے وارثین تمہارے پیسوں کو نہ جانے سنیما ہالوں میں، نہ جانے روڈوں سڑکوں میں، نہ جانے طرح طرح کی برائی جہوں پہ اس پیسے کو نیلام کر دیں گے، خرچ کر بیٹھیں گے۔ اے لوگوں، جب تم زندہ ہو، موت آنے سے پہلے پہلے تم اس کو خرچ کر لو۔ جب تمہارے پاس موت آ جائے گا، ملک الموت فرشتہ آ کر کے تمہارا روح قبض کریں گے، اس وقت یہ انسان، یہ بیوقوف انسان تمنا کریں گے فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ کہ اللہ مجھے چند لمحے کے لیے، چند سیکنڈ اور چند منٹ کے لیے مجھے وقت دیا جائے، میں اپنے مال کو صدقہ خیرات کر کے صدیقین و صالحین میں ہو جاؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اے لوگوں اب 1 سیکنڈ بھی، 1 منٹ بھی تجھے مہلت نہیں دی جائے گی۔ آج انسان یہ سمجھتے ہیں کہ اب نہیں، بعد میں دیکھیں گے، بعد کا نہیں میرے دوست، جب آپ کا وقت ہو جائے تو زکوٰۃ کے مال کو نکال لیا کرو۔ اسی طرح سے زکوٰۃ سے فائدہ کیا ہے؟ قیامت کے دن انسان نفس کے عالم میں ہوں گے، تو زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں، اس کے فائدے کیا؟ قیامت کے دن انسان نفس کے عالم ہو۔ سورج جو آج 9,33,00,000 میل کے فاصلے پر ہے، وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا قیامت کے دن، 1 میل کے فاصلے پر۔ انسان اپنے سر، اپنے بال کو کھجلائیں گے، سر کھجلانا چاہیں گے تو ٹچ ہو جائے گا کس میں؟ سورج کے اوپر، اتنا قریب ہوگا، نفس کے عالم ہوگا۔ وہاں کوئی جھاڑ، کوئی درخت، کوئی بلڈنگ ہو، کوئی گھر، کوئی مکان نہیں ہوگا۔ وہاں ہوگا ایک بندے کے لیے ایک جگہ متعین کیا ہوگا، اور ایک بڑا ہی پرسکون اور بڑا ہی شانتی اور بڑا ہی آرام دہ جگہ اللہ رب العالمین تیار کر رکھا ہے وہاں پر۔ کون بندوں کے لیے ہوگا؟ جو بندے وہاں جانا چاہیں گے دنیا کے اندر، اس سے خواہش ہوگا ان کے لیے ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اور داہنا ہاتھ سے دیتے ہیں، بائیں کو معلوم نہیں چلتا ہے۔
ایسے انسان کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کہیں گے اے میرے فرشتوں جاؤ میرے اس بندے کو تلاش کر کے لے کر کے آؤ جو نفسی کے عالم میں ہے، پسینے میں شرابور ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، پسینہ کھول رہا ہے، اس کو اس کی سائے میں میرے سائے تلے اس کو جگہ دے دو۔ تو فائدہ کیا ہے؟ ہم قیامت کے دن اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، تو ہم سائے تلے جگہ پانے والے انسان میں ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نہیں دیتے ہیں میرے دوست تو انہی لوگوں میں سے شمار ہوں گے جو بلکتے ہوئے ہوں گے، چیخ پکار رہے ہوں گے، کوئی سننے والا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں نقصان کیا ہے نہیں دیں گے تو، ہم نہیں دیں گے تو نقصان کیا ہے؟ آپ کو مال کو اللہ ہٹا دے گا، کم کر دے گا۔ آپ کماتے رہیں، آپ اپنے مال میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اس کے باوجود بھی اللہ آپ کی مال میں برکت نہیں دے گا۔ کبھی ہاسپٹلوں کے چکر میں، کبھی پولیس اسٹیشنوں کے چکر میں، کبھی نحوست کے چکر میں، کہیں اور آپ کے پیسے اسی میں ختم ہو گئے۔ کما رہے ہیں دن میں 50,000 60,000 روپے لوٹ رہے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہیں، آپ اللہ کے راہ میں زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے آپ کو پیسے کو برباد کر دے گا جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ایک نقصان ہوگا آپ کا دنیا میں نقصان۔ اخروی نقصان کیا ہوگا کہ جو مال ہم نے سیٹ کر کے جمع کر کے اس کو گن کر کے اکاؤنٹنگ کر کے رکھا ہے، وہ مال ہمارے لیے وبال جان بن جائے قیامت کے دن۔ اس مال کو اللہ رب العالمین جہنم میں تپایا جائے گا، تپانا بامنا گرم کیا جائے گا۔ جب اس مال گرم ہو جائے گا، بالکل لال کی طرح ہو جائیں گے، جب انسان کو اگر ٹچ کرے گا تو ادھر سے ادھر پار ہو جائے گا، اتنا گرم ہونے کے بعد اس کی پیشانی میں داغا جائے گا۔ یہ مال جسے ہم اور آپ سینت کر کے رکھتے ہیں، اس مال کو ہمارے پیشانی میں رب ذوالجلال داغائیں گے کہ یہ مال جو تم جمع کر کے رکھا تھا یہی نہیں کیا جائے گا، بس اسی پر بس نہیں کیا جائے گا میرے دوست۔ جن انسان زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس انسان کو، اس مال کو جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا تھا، اس مال گنجش سانپ کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ آج ہم سانپ کو دیکھتے ہیں، اس کو قریب ہوتے ہیں نہیں ہوتے، دور بھاگتے ہیں۔ سانپ کو دیکھ کر کے انسان اس سے ڈرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں، اور سانپ بولتا بھی نہیں، وہ اب اپنے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سانپ سے ہم ڈرتے ہیں۔ وہ سانپ اگر دنیا کے اندر پھونک مار دے تو رہتی دنیا تک انسان کے اندر ایک پودا اور ایک جھاڑ بھی نہیں نظر آئے گا، ساری دنیا جل کر کے خاک ہو جائیں گی۔ اتنی زہریلے اور اتنے خطرناک سانپ ہوگا، وہ آپ سے پیچھا کریں گے، آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وہ سانپ دوڑتے ہوئے آئیں گے نہیں، بلکہ آپ سے بات کرتے ہوئے آئیں گے کہ میرے مالک رک جاؤ، میرے مالک رک جاؤ، میرے دوست رک جاؤ، میں تمہارا مال ہوں۔ سانپ یہ بولے گا کہ میرے مالک رک جاؤ، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ پیچھے موڑ کر کے دیکھے گا کہ آج دہی کی طرح سانپ دوڑتے ہوئے آ رہا، بات کر رہا ہے کہ معاملہ کیا۔ انسان پریشان عالم میں ہوں گے ہی، سانپ دیکھ کر کے اس کی حالت اور بگڑ جائے گی، حالت اور بگڑ جائے گا۔ بگڑنے کے بعد وہ سانپ اسی پر نہیں بلکہ اتنے موٹے تازے سانپ ہونے کے باوجود بھی جس طرح سے عورتیں اپنے گلوں میں ہار اور منگل سوتر ڈالتی ہے، اسی طرح سے وہ ہار بن جائے گا گلے کے اندر۔ وہ ہار بننے کے بعد وہ سانپ آپ کے پیشانی کے سامنے آ کر کے آپ سے گفتگو کریں گے، بات کریں گے کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ جس کو تم نے سیٹ کر کے، جس کو تم نے اپنے اکاؤنٹنگ کر کے اپنے گھروں میں رکھا کرتا تھا، وہی تمہارا مال ہوں، وہی تمہارا خزانہ، اور تمہارے پسینے میں مارتا، تمہارے پسینے کے اندر ڈانستا رہے گا۔
اور ایک مرتبہ دنیا کے اندر، پوری دنیا میں اگر وہ پھونک مار دے تو دنیا کے اندر ہری بھری چیزیں، انسان، حیوانات، جاندار، تمام چیزیں جل کر کے خاک ہو جاتے ہیں، وہ سانپ آپ کو ڈانس مارتا ہوگا. یہ کون ہوگا؟ یہ ہمارے مال ہوں گے. جس مال کو ہم آج بڑا محبوب سمجھتے ہیں، بڑا پیارا سے پیارا سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہی ہے جس کے خاطر ہم نمازوں کو چھوڑا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لاؤ، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، تمہیں ہلاکت نہ کرے تمہارے مال تمہارے اولاد. یہ مال ہمارے ہلاکت کی سبب بن رہی ہے، ہلاکت کی سبب بن رہی ہے. میرے دوست، ایسے مال کو، ایسی دولت کو آپ فراموش کر بیٹھیں اور اس مال اور اس دین کی تیاری کر لیں. رمضان المبارک کے اندر اگر آپ ایک دیتے ہیں، نہ جانے اللہ کتنا آپ کو عطا کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی انسان جیب میں ہاتھ بند کر کے، ہاتھ ڈال کے ٹٹولتے ہیں کہ سکہ روپے کا فرسٹ 1 روپے کا سکہ ہے یا نہیں ہے، تو الحمدللہ ڈال دیتے ہیں، نہیں تو نہیں. یہ ہمارا کرتوت ہے. یہی نہیں بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گھر کا کوئی ایک فرد دے دیا بس کافی ہے. نہیں میرے دوست، ہر کسی کے، ہر آدمی کو الگ الگ سے سوالات ہوں گے. ہر انسان کے الگ الگ آپ کو جواب دینا پڑے گا. ہر انسان کے ساتھ الگ الگ برتاؤ ہوں گے. ہر انسان کا الگ الگ ڈگریاں ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ گاؤں کے ایک انسان نماز پڑھنے پورے گاؤں والوں کو، محلے والوں کو معاف ہو گیا. گاؤں کے ایک انسان زکوٰۃ دے دیے پورے محلے والوں کو معاف ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو یہ ہے عذاب پر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. اور کون سی زکوٰۃ دیں گے ہم؟ مال ہم کون سے مال دیتے ہیں؟ سب سے ردی جس کو ہم کھانا پسند نہیں کرتے ہیں. زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں اگر تو کون سے مال نکالتے ہیں؟ جو سب سے ردی جس کو ہم نہیں کھاتے ہیں. جو مثال کے طور پر جو ہمارے گورنمنٹ دیتے ہیں، کیسے جو چاول دیتے ہیں 1 روپے کلو والا، جس کو ہم نہیں کھاتے، غریبوں کو اسی کو دیتے ہیں. یہ ظلم ہے غریبوں کے ساتھ. ہم کھا رہے ہیں 115 روپے کی کلو کا چاول کے قیمت کے چاول، اور دے رہے 1 روپے والوں کو، غریبوں کو دے رہے ہیں. نحوست ہے، لعنت ہے ایسے انسان پر. جو انسان اپنے لیے جو پسند نہ کرتا ہو، وہ 1 روپے چاول صدقے اور صدقۃ الفطر نکال کر کے اس کے غریبوں میں تقسیم کرتے ہو، شرم سے مار جانا چاہیے. ایک چلّی بھر پانی ناک میں لے کر کے ڈبو کر کے اپنے آپ کو تباہ ہو. آج انسان کو یہ حالات ہو چکے. میرے دوست، یہ زکوٰۃ، یہ مال، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے. یہ رب کا دیا ہوا مال ہے. یہ رب کی عنایت، رب کی فضل ہے، رب کی دی ہوئی نعمت ہے. یہ نعمت کو جہاں تک یوز کر کے اپنے اقابی آخرت کو برباد مت کیا کرو. اگر ایسا اپنے زندگی کو برباد کر لیا، یہ چند دنوں کے روزے جو ہم سے سرسری طور پر نکل جا رہے ہیں، یہ کچھ کام کو نہیں آ سکتے ہیں. یہ چند دنوں کے روزے اور یہ چند دنوں کی تراویح جو ہمیں ہمارے ساتھ سے کیسے نکل چلے جا رہے ہیں، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے اگر ہم نے زکوٰۃ کے ساتھ اچھا انصاف نہیں کیا، زکوٰۃ کو صحیح ڈھنگ سے نہیں نکالا. دیکھتے ہیں کہ کون سا مال صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکالا کرتے تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث راوی ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصاری کے سب سے مالدار انسان تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ مدینہ کے سب سے مالدار انسان تھے، اور اس کا ایک بڑا محبوب باغ تھا. بڑا دل لگی بات جس کو ہم کہتے ہیں، وہ باغ تھا. اس باغ کو جو اللہ رب العالمین کے قرآن کریم کی آیت کو سنا، لن تنالوا البر حتی تؤمنوا، کہ آیت سنی 4 پارے کی فرسٹ آیت. تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اپنے باغ کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کو کہا جو سب سے محبوب تھا، اس لیے میں اس کو خرچ کیا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ پیار و محبت ہو، سب سے زیادہ آپ کو زیادہ بھاتی ہو، یا سب سے زیادہ آپ کو اچھا لگتا ہو، اس چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو. مجھے سب سے زیادہ یہی چیز کو لگا. ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے خراب جو چیز ہمیں لگتا ہے اس کو اللہ کے راہ میں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسا کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے. آئیے اسی طرح سے بسمار باتیں تھیں، وقت اجازت نہیں دے رہے غالباً، کچھ باتیں بتا کر کے اپنی باتیں ختم کروں گا. کہ زکوٰۃ مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے.
اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد و مومنہ عورت ایک دوسروں کی مددگار ہوتے ہیں، معاون ہوتے ہیں، ایک دوسروں کے ہمدرد ہوتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت پر تھوڑا سا غور کرنا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مسلمان مرد مسلمان عورت ایک دوسروں کے مددگار ہوتے ہیں۔ مددگار بمعنی ہیلپ کرنے والا۔ آپ اس آیت کو اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کر کے ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ اپنے زندگی کتنا کٹا لی؟ 40 سال کٹ گئی، 30 سال کٹ گیا، 20 سال کٹ گیا، 60 سال کٹ گیا۔ آج تک 60 سال کی زندگی پوری ہو چکی ہے۔ آج تک اپنے دل سے پوچھیں، مولوی صاحب سے نہیں، آج تک ہم نے کسی کو اللہ کی رضامندی کے لیے، ایک مسلمان بھائی مسلمان سمجھ کر کے، ایک مسلمان بہن سمجھ کر کے کسی کو 1 روپے کی مدد کی نہیں؟ کیا میرا دوست یقینی طور پر بول سکتا؟ اور کیا شہرت کے لیے، کیا بھائی چارگی کے لیے، کیا تو اپنے رشتہ داروں کے لیے، کیا رشتہ دار اگر نہیں دیں کیا کہیں گے؟ بس اس کے لیے اللہ کی رضامندی کے لیے 70 سال زندگی کٹ چکی ہے۔ 70 سال کی زندگی میں 1 روپے بھی کسی مسلمان کو مسلمان سمجھ کر کے اور اللہ کی رضامندی کے لیے اس کو مدد ہم نے نہیں کیا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمان ہی نہیں ہے، یہ مومن ہی نہیں ہے۔ آج ہم مومنوں کے در پہ جھولے ہوئے ہیں، مومنہ کہلانے کے لیے تلے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو مومنیت کو نکال کر کے جنازہ نکال چکے ہیں۔ میرے دوستو، اگر آپ مومن بننا چاہتے ہیں، مسلمان بننا چاہتے ہیں، ایمان والے بننا چاہتے ہیں، تو زکوٰۃ کے جو فارمولہ ہے، زکوٰۃ کا جو قانون ہے، زکوٰۃ کو اللہ رب العالمین جس انداز میں نقل کیا ہے اور جس انداز میں فرض فرمایا، بس اسی طرح آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے زکوٰۃ کے 1 روپے بھی کھا کر کے بچا کے رکھ لیا تو کافرانہ موت مرنا پڑے گا، کافر بن کر کے مرو گے۔ سر کے اندر ٹوپیاں ہوں گے، جسم کے اندر جبے ہوں گے اور داڑیاں ہوں گے، مسلمان کے گھروں میں پیدے ہوئے ہوں گے، مسلمان کے گھروں میں آپ کی پرورش ہوئی ہوگی، بڑے جانور کا گوشت کھالی ہوئے ہوں گے، اس کے بعد تم مرو گے تو کافر بن کر کے مرو گے۔ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہی ہمارے ساتھ یہ برتاؤ رہا، یہ کرتوت رہا، اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ انسان کو جہنم سے بھی آزاد کرا دیتا ہے۔ جو جہنم ہے، اس جہنم سے بھی اللہ رب العالمین زکوٰۃ آزاد کرا۔ اب اہم بات بتا کے میں باتوں کو ختم کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی زکوٰۃ دینے والے انسان کو دیکھیے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ فرشتے اس کی ابیاری کرتے ہیں، مانا فرشتے اس کو مدد کرتے ہیں، رکھوالے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں فرشتے۔ اور جس کا ہیلپ فرشتہ بن جائے، جس کا مددگار اگر فرشتہ بن جائے، کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایک وادی میں ٹہل رہے تھے، سفر میں کہیں جا رہے، وادی بامانے چٹیل جگہ پہ کہیں سے ایک جگہ جس سے سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک اہم آواز کو سنائی دے رہی تھی، اس کے کانوں تک ٹکرا رہی تھی، الگ سی آواز تھی۔ وہ آواز یہ تھی کہ بادل تو جا اور فلاں کے جھاڑ کو، فلاں کی باغ کو شراب کر دے۔ اور کوئی آسمان سے آواز آئے کہ اے بندے جاؤ فلاں کے گھر میں اللہ کے رحمتوں کے ساتھ کے پیسوں کے انبار کر دے، تو کتنا خوش نصیب انسان ہوگا۔ آسمان میں آواز گونج رہی ہے کہ فلاں انسان کے پاس، فلاں انسان کے باغ میں جاؤ شراب کر دو، بادلوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ انسان فرماتے ہیں کہ میں ٹھہر گیا، پانی کا فرماتے ہیں میں رک گیا۔ رکنے کے بعد میں دیکھا کہ بہت سارے بادلوں کا ٹکڑے آ کر کے ایک اوپر کے پہاڑ میں بارش برسانا شروع کر دیا۔ اب پہاڑ میں بارش برسا جائے تو چاروں طرف میں گھوم جائے گا،
لیکن وہ بارش عجیب طریقے سے تھے. لوگوں کا دکھلانا کا مقصد تھا، یہ عبرتناک تھے کہ اس پہاڑی پر وہ بارش برسائے جا رہے ہیں، اور بارش سے پہاڑ سے ٹپک کر کے، پہاڑ سے نکل کر کے، نالیاں بن کر کے ایک انسان کے کھیت میں چلے جا رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں وہ انسان، میں اس پانی کو کہیں بغیر جاتے ہوئے، اپنے نالیاں کٹ کرتے ہوئے جب میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا. وہ پانی ایک باغ میں جہاں 4 دیواریں لگی ہوئی تھی، اس کے سے سوراخ تھا، اس کے اندر چلے گئے. میں گیا دروازے میں، گیٹ بند تھا، میں نے اس میں آواز دی اور دروازے کے اندر گھسنے کی کوشش کی تو دروازے کے اندر ایک جھاڑ میں ٹیک لگائے ہوئے ایک انسان بیٹھا ہوا تھا. میں نے اسے اجازت مانگا. اجازت مانگنے کے بعد پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ فرماتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ اب ظاہر سے بات ہے، اور یہ چمکدار ہے، یہ چیزیں اگر کسی کے سامنے آ جائے تو لوگ تو پوچھیں گے کہ اس کے پاس مال آیا کہاں سے، اس کے پاس دولت آئی کہاں سے. تب نہیں آنے والے بھی آپ کو پہچاننے لگیں گے، جو آپ کو نہیں جانتے وہ بھی پہچاننے لگیں گے. میں پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ کہا کہ مطلب بتاؤ کیا مسئلہ ہے. پھر نام بتایا گیا. کہا کہ یہی نام میں کچھ دیر پہلے آسمان میں سن رہا تھا. جو اس نے بتایا یہی نام میں کچھ دیر آسمان میں سن رہا تھا. ارے بھائی تم کرتے کیا ہو؟ کیا کام کرتے ہو؟ یہ تمہاری آواز، یہ تمہارے نام آسمان کی فضا میں گونج رہی ہے، تم کرتے کیا ہو؟ میرے دوست میں بہت بڑا کام نہیں کر رہا تھا. بتاؤں کیا کام؟ کہا کہ میں بہت بڑے متقی نہیں ہوں، بہت بڑے پرہیزگار تو نہیں ہوں، لیکن ایک چیز کا ضرور خیال کرتا ہوں، غریبوں کا خیال کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں. کہ کیسے زکوٰۃ دیتے ہو؟ ہم لوگ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہر کوئی زکوٰۃ دیتے ہیں. اس کے کھیت سراب نہیں ہو رہا، تمہارا کھیت کیا کوئی سراب ہو رہا؟ کہا کہ میرا ایک اصول ہے، ایک قانون ہے. کہا وہ قانون کیا ہے؟ قانون فرماتے ہیں یہ ہے کہ میرا جو اس زمین سے جو پیداوار ہوتا ہے، زمین بولے تو اس کو کھیتی نہیں، آپ کو دکان سے، آپ کے مکان سے، کہیں سے بھی اس کو لے سکتے ہیں. تو اس کھیت سے جو پیداوار، جو پیدا کی اناج ہوتے ہیں، اس کو 3 حصے میں تقسیم کر دیتا ہوں. آج ہمیں 30 حصے میں بھی تقسیم کرنے بولے نہیں کرتا. 3 حصے میں تقسیم کرے. اگر 30,000 روپے ملا تو 10 اس زمین سے اگی ہوئی اناج کو بیچیں گے. 30,000 ملا غالب مثال کے طور پر، تو 10 3 حصے میں تقسیم کر دیا. کہا اس کو کیا کرتے ہو؟ فرسٹ الفاظ کیا فرماتا ہے کہ فرسٹ 10,000 یا ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں. آج ہم لوگ اگر ہمارے پاس آ جائے وہ مال، سب سے پہلے اندر کو لگ کر کے تالا لاک کر دیں گے، بعد میں دیکھا جائے. کیا فرماتے ہیں کہ 10 کو میں آدھے 3 حصے میں ایک حصے کو پہلے زکوٰۃ نکال دیتا ہوں، دوسرے حصے کو اپنے اہل و عیال میں رکھ لیتا ہوں. دوسرے حصے کو ہمارے اہل و عیال ایک ٹائم کا چائے نہ ملے تو آسمان پہ گھر کو آسمان میں اٹھا لیتے ہیں. 40 دن تک گھر میں چولہے نہیں جلا کرتے. ایسے صحابیات میں اپنی زندگی صحابہ کرام کے ساتھ گزاری. 40 دن تک گھر کے اندر چولہے نہیں جلتے تھے، کھجور کے گٹھلی کو چوس کر کے اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے. اس کے باوجود جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایک حدیث بڑا دلچسپ حدیث ہے. صدیق بتانے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ ان میں سے تیسرا حصہ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ آنے والے فصل کے لیے اس کا پونجی بنا لیتا ہوں. کہا سب سے بڑا عمل یہی ہے، سب سے بڑا عمل یہی ہے. اس وجہ سے تمہیں یارے نام رب جلال آسمان میں لے رہا ہے اور تم بڑا پاک باز انسان ہو میرے دوست. اس کے بعد ایک اہم بات بتا کر بات کو ختم کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید. اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عائشہ صدیقہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیوی. کیا فرماتے ہیں کہ ماں بہنیں بھی خصوص بات کو سنیں. کہا کہ ایسا صدیقہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 منٹ زیادہ لوں گا اور آپ لوگوں معذرت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دور گئے ہوئے تھے، کہیں دور تشریف لے گئے تھے، اور اسی دوران میں ایک مانگنے والی آئی. ایک حدیث کے مطابق اس کے پاس 3 بچے تھے، اور ایک حدیث کے مطابق اس کے پاس 3 کھجوریں تھیں، ایک حدیث کے پاس 1 کھجور تھی. 3-4 طرح سے حدیثیں وارد ہیں.
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک یہودین مانگنے والے، آج بھی ہمارے پاس آتے مانگنے والے، ہم دکھار دیتے ہیں، چلو جلد چلے بعد میں دیکھیں گے، ابھی نہیں ہے۔ ایک یہودی مسلمان نہیں تھی، وہ غیر مسلم تھی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ اے میری بہن اللہ کے نام سے کچھ دے دے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جو اللہ کے نام سے مانگو اسی کو دو، خواجہ غریب نواز، فلاں نواز، تواز نواز، یہ نواز وہ نواز کے نام سے نہیں دینا چاہیے، ایک شرک ہے۔ تو اللہ کے نام سے مجھے کچھ دے دے۔ عائشہ صدیقہ کیا فرماتی، میں پورے گھر کی تلاشی کی، اللہ اکبر، اللہ کے نبیوں پر کے صحابیات پر قربان گئی۔ آج کم سے کم ہمارے گھر میں 1 مہینے کا راشن تو لگا رکھا ہوا رہتا ہے۔ کیا فرمائے کہ پورے گھر کی تلاشی کی، پورے گھر میں تلاش کرنے کے بعد ایک حدیث کے مطابق 1 کھجور ملا، 1 کھجور، ایک حدیث کے مطابق 3 کھجور۔ تو میں ان 1 کھجوروں کو لے لیا، یا ان 3 کھجوروں کو لے کر کے اس یہودین کے ہاتھ میں دے دی۔ دینے کے بعد انہوں نے ایک بات فرمائی، ایک بات کیا فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو عذاب قبر اور فتنہ دجال سے محفوظ رکھے۔ یہ عائشہ صدیقہ کو معلوم نہیں تھی، رو پڑی اور اسی جگہ پر بیٹھ گئی، وہ جانے لگی، کہا بہن کہاں جا رہے ہو، تم بیٹھے رہو، میرے شوہر ابھی دور کہیں گئے ہوئے ہیں، وہ آئیں گے، تشریف لائیں گے، اس کے بعد میں آپ کو الوداع کہوں گی یا آپ کو یہاں جانے کی اجازت دوں گی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، بیٹھ گئی۔ فرماتے ہیں ان میں سے 3 کھجوروں میں سے 2 بچے جو تھے، ان بچوں کو دے دیے، 1 کھجور جیب میں رکھ لی کہ کہیں پانی ملے گا وہاں کھا کر کے پانی پی لیں گے۔ لیکن کیا فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی ان بچوں کو نظر بس اسی کھجور پہ پڑی ہوئی تھی، ماں کا ممتا دیکھیے، ان کھجوروں کو 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بچوں کو دے دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیر کے بعد آئے اور کہنے لگے کہ ایسا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی یہودین کچھ بولتی ہے، کچھ کہہ رہی ہے، کہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ کیا عذاب قبر، قبر کے اندر عذاب ہوگا، قبر کے اندر ہمیں ہمارے ساتھ برے سلوک کیے جائیں گے یا فتنہ دجال بھی ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے بھی بیٹھے، تھکے ہوئے تھے، آ کر کے بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ ایسا سچ ہے، برحق ہے، حق ہے، عذاب قبر حق ہے۔ تو گویا کہ اگر ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو عذاب قبر سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ آج ہماری ماحول یہ بن چکا ہے صرف مرد خرچہ کرے، عورتیں نہیں۔ اللہ کے نبی کی بیوی عائشہ شوہر گھر میں موجود نہیں ہے، بغیر شوہر کی اجازت لیے ہوئے اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، ڈبل ثواب کا مستحق ہے۔ ایک یہ تو کہ اپنے شوہر کے مال کو اس نے لیا اور اس نے خرچ کیا، شوہر کو کمانے کے محنت جو ہے اس کو ملے گا ہی ملے گا اجر، اس کی بیوی کو بھی اتنا اجر ملے گا۔ بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے فرماتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم تلاوت کر رہی تھی۔ گھر میں آج عورتیں ہمارے پاس گھر میں خالی ٹائم کیا کرتے ہیں، سیریل اور موبائل کی اسکرین میں زندگی گزارتے ہیں، عورتیں بالکل، مرد تو ہے ہی ہے، عورتیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرا خالی وقت ملا، اس خالی وقت میں کیا میں سورہ بروج والسماء ذات البروج والیوم الموعود کی تلاوت کر رہی تھی۔ تلاوت کرتے کرتے عائشہ صدیقہ کہاں پہنچی؟ ان بطش ربک لشدید تک پہنچی، بے انتہا رونے لگی۔ کیا اس کا معنی کیا ہے؟ بے شک اللہ کا پکڑ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کا پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ آواز پر پہنچ کر کے زارو کے تار رونے لگی، زارو کے تار رونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا کہ وہ صحیفے میں جو جس سے پڑھ رہے تھے اس کے اوپر آنسو سے بھیگی ہوئی ہے۔ کہا ایسا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ آیت ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا، کیا اللہ کے عذاب بچ سکتے ہیں؟ کہا ہاں کہ اللہ کے عذاب بچ سکتے ہیں۔ کیا آپ میرے لیے کام نہیں آ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نبی ہے، اس کی پیاری بیوی عائشہ صدیقہ کیا فرما رہی ہے؟ آپ میرے لیے کام آ سکتے ہیں؟ نہیں، تمہارا عمل تمہارے کام آئے، تمہارا عمل تمہارے۔ آج ہماری بیویاں قرآن تو چھوڑیے، رمضان المبارک کا مہینے کے اندر بھی روزے سے دور ہیں،
نماز سے دور ہے، اللہ کے عبادات سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ آج ہماری عورتیں اتنا بے غیرت بن چکی ہے، اگر یہ کہا جائے تو کم نہیں ہوگا کہ اسلام کے نام سننا بھی گوارا نہیں کرتی، جاننا بھی گوارا نہیں کرتی، عمل کرنا تو دور کی بات ہے۔ البتہ اگر ہماری عورتیں بے جہنمی ہے تو تم بھی جنتی نہیں بن سکتے، جنتی نہیں بن سکتے۔ جمعے میں آ کر کے اپنے آپ کو یہ ثبوت کر دینا کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، بہت بڑا مسلمان ہوں، بہت بڑا مومن ہوں، نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کی عورت جہنمی ہے تو تم بھی جہنمی ہو۔ عورتوں کو جنتی بناؤ، صحابیات ایسا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممداد کی شکل میں اعلان کرتے تھے جنگوں کے موقع پر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زیورات کے انبار لگ جایا کرتے تھے، زیورات آ جاتے تھے، کسی کا کنگن، کسی کے بالیاں، کسی کی انگٹی، دیگر چیزیں سونے لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے اپنے آپ کو جنت کو مستحق ہونا کی کوشش کرتے تھے۔ آج ہماری ماں بہنیں بہت دور ہے اور بہت دور کرنے والے ہم اور آپ اس کی ذمہ دار ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے ماں بہنوں کو جنت کا حق چھین لیا ہے، ہم لوگوں نے اپنے ماں بہنوں کو جگہ جہنم بنا دیا ہے، ہم لوگوں نے اپنے ماں بہن کی عبادات کو چھین لیا ہے۔ میرے دوستو، اس حالات میں ہماری وفات ہوئی تو یقین جانیے ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ الغرض کہنے کا اور پورے خطبے کا لب لباب یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام رکن میں سے ایک رکن ہے۔ زکوٰۃ اگر آپ کے اوپر فرض ہے، 1 روپے اگر آپ نے زکوٰۃ کے پیسے رکھ لیا تو آپ کافر ہیں، کافر ہیں، کافر ہیں، اور اسی حالات میں موت ہوئی تو آپ کا جنازہ بھی نہیں پڑی جائے گی، قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا، نہ آپ کے لیے جنت حلال ہوگا بلکہ آپ کے لیے جہنم حرام ہو جائے گا۔ 1 روپے بھی 100 روپے نکلنے میں سے 1 روپیہ آپ نے بچا کے رکھ لیا، 19 روپے آپ نے خرچ کر دیے، یا 1 پیسے لگا لیا تو اس پیسے اور اس 1 روپے سے آپ نے کپڑا خرید لیا، کپڑے میں پہن کر کے نماز پڑھ، نماز میں آپ کا حلال نہیں ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے زکوٰۃ جہاں آپ کا فرض ہے پورے کے پورے نکالیں، زکوٰۃ آپ کا سایہ بنے گا، زکوٰۃ آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، زکوٰۃ آپ کے لیے بہت برکتیں نازل فرمائیں گے، اور زکوٰۃ سے آپ کی دنیا میں شان آن بان شان ہوں گے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ تماموں کو پہلے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ غالباً میں وقت زیادہ لے جا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ ہم تم کو اس چند الفاظ کی بدولت جہنم سے بچا کر کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔